اب یہ سب سے پہلے تو مجھے جاننا ہے، میرا انٹرسٹ ہے کہ ایکچولی جب ہوتا ہی ہے کہ شادی ہو جاتی ہے کسی بھی خاتون کی، تو وہ اس کو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار میں تو شاید اپنے شوہر کا نام نہیں لے جانا چاہتی فار وٹ ایور ریزنس، اور میں چاہتی ہوں میری پوری ڈاکیومنٹیشن میرے والد کے نام پر ہی ہے، اسی کو میں کنٹینیو کروں، لیکن پھر وہاں پہ مشکلیں آتی ہیں. آئی ہیو ہرڈ اس کو اب ایز آؤٹ کر دیا گیا ہے. جیسا مجھے سمجھائیے گا ہمارے ویورز کو بھی کہ کیسے آسان ہے اب خواتین کے لیے. جی السلام علیکم. پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور جیسے کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ چونکہ یہ رجسٹریشن کا عمل ہے، ساری کی ساری آبادی نے رجسٹرڈ ہونا ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، تو ہولسٹکلی ان مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے اور ایک پوری ریفارمز کی ایک لسٹ ہے جس کو ہم نے اس رول چینجز جو ہوئے ہیں NIC کے اس میں ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. خواتین کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ ان قواعد کے تحت اب خاتون کو اختیار ہے کہ وہ اپنے والد کا نام کیری کرنا چاہیں یا اپنے ہسبینڈ کے نام کو کیری کرنا چاہیں. اس میں ایک وضاحت کر دوں کہ ایک تو صرف سر نیم کی چینج ہوتی ہے، یعنی کہ انہوں نے آپٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ جو نیکسٹ نیم لگ رہا ہے وہ والد کا استعمال کرتی ہیں یا ہسبینڈ کا، لیکن اس کے بعد نیچے شناختی کارڈ میں ایک خانہ ہے جس کے اندر شادی شدہ ہونے کے بعد شوہر کا نام لکھا ہوتا ہے. تو یہاں اب ان کو یہ چوائس ہے کہ وہ والد کا نام لکھوا کر کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں، تو باوجود اس کے کہ وہ اپنی شادی رجسٹر کر چکی ہیں تو وہ اس کو کنٹینیو کر سکتی ہیں. گوئنگ فارورڈ اگر ان کو کسی بھی اور ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسی نیم کے ساتھ اس کو کنٹینیو کر سکتی ہیں. چونکہ یہ رولز کے چینجز ہیں تو لہٰذا اس کا امپلیمنٹیشن اکراس دا بورڈ ہوگا اور ان سے کوئی بھی محکمہ اس طرح کا مطالبہ نہیں کرے گا. رائٹ. اچھا اب یہ تو خواتین کی شادی کے بعد میں نام تبدیل کرنے یا نہ کرنے کی بات ہو گئی ہے، لیکن پھر آگے چل کر جب بچے ہوتے ہیں پھر فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یا بے فارم، اس کے حصول کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑ جاتے ہیں. اس میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، آسانیاں پیدا کی گئی. فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کے ان تبدیلیوں سے پہلے یہ 19 جون کو نوٹیفائی ہوئی ہیں، تو اس سے پہلے یہ کوئی لیگل ڈاکیومنٹ نہیں تھا، یعنی یہ ایک سرٹیفکیٹ تھا جس کی کوئی لیگل بیکنگ نہیں تھی. اب اس کو ایک مکمل لیگل ڈاکیومنٹ بنا دیا گیا ہے. جو سب سے بڑا چینج ہے FRC کے اندر وہ یہ ہے کہ پہلے اگر آپ جاتے تھے اور جا کر اپنے FRC نکلوانا چاہتے تھے تو جو بھی کمپوزیشن آ رہی ہے اس کے حساب سے ایک FRC نکال کے آپ کو دے دیا جاتا. اب یہ ہے کہ آپ نے جا کر وہاں اپنی کمپوزیشن پہلے دیکھنی ہے، اس میں کوئی فرد مسنگ ہے تو آپ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے کہ میرا فلاں بھائی ہے، میری فلاں بہن اس کے اندر شامل نہیں ہے یا میرا کوئی بچہ شامل نہیں ہے. اور جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ میری کمپوزیشن اب ٹھیک ہے تو آپ سے ایک انڈرٹیکنگ لی جائے گی. آپ دستخط کریں گے کہ کسی بھی فرد کو اس فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سے باہر آپ کی نالج کے مطابق نہیں رکھا گیا. اگر رکھا گیا ہے تو نشاندہی کریں گے. پھر وہ نادرہ کا کام ہے کہ ہم کیسے اس فرد سے رابطہ کرتے ہیں اور کیسے اس کو اس کے فیملی سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت میجر چینج ہے اور اس کی امپلیکیشنز بہت ساری ہوں گی. جیسے آپ ابھی پہلے کہہ رہے تھے کہ خواتین کو جائیداد کے حصے سے محروم کر دیا جاتا، تو وہ کئی جگہوں پر اس کا یہ ایک طرح کا ٹرینڈ سا ہے اور اس میں وہ کرتے یہ ہیں کہ FRC سے بہنوں کو باہر کر دیتے ہیں اور بھائی آپس میں جائیداد بانٹ لیتے ہیں، کسی ایک بہن کو باہر کر دیتے ہیں. تو اب اگر ایسا ہو اس طرح کی اس تبدیلی کے بعد تو وہ بہن آ کر اس فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی کاپی حاصل کر سکتی ہیں جو کہ ان کے بھائیوں کی طرف سے سائنڈ آف ہے اور وہ ان کے خلاف ایک باقاعدہ قانونی کارروائی کر سکتی ہیں. تو اس کو ان چینجز کے بعد اگر آپ کنٹینیو کیجئے گا، لیکن میرا سوال تھا یہ کافی ڈیفیکلٹ ہوگا کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.